ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہمارے بڑوں نے جس منزل کا خواب دیکھ کر اس ملک پاکستان کی طرف ہجرت کی تھی وہ منزل ہنوز دور ہے۔ یقیناً ان کے ذہنوں میں اس ملک کے حوالے سے ایک جدا تصور موجود تھا جس کے لیے انہوں نے اپنے جان و مال کی قربانی دی تھی، مگر یہ ملک اس پٹڑی پر نہ چڑھ سکا جس کی جانب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ مبذول کروائی تھی۔ اگر آج ملکی حالات پر نظر ڈالی جائے تو یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ کرپشن اس ملک کا سر ورق بن چکی ہے۔ ناانصافی اور ظلم اس قدر بڑھ چکا ہے کہ لوگ اب اداروں کی بجائے آسمان کی طرف سے امداد کے منتظر رہتے ہیں۔ یقیناً حالات کی کچھ حد تک ذمہ داری عوام پر بھی عائد ہوتی ہے، مگر اس میں زیادہ قصور حکومت اور حکمرانوں کا رہا ہے جنہیں صرف اپنے مفاد عزیز رہے ہیں اور عوام کو نظر انداز کر کے رہے۔ بدقسمتی سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ایک بھی مخلص اور دیانتدار لیڈر ملک کو میسر نہیں ہو سکا، جس کے باعث حالات بگڑتی ہی چلے گئے۔ اب حکومت کو بھی چاہیے کہ ملک کو درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے اور عوام کو بھی چاہیے کہ اس ملک کو تحفہ خداوندی سمجھ کر اس کی قدر کریں اور اس کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہیں۔ مسلمان ہمیشہ اس عقیدہ کو دل و جان سے تسلیم کرتا چلا آ رہا ہے کہ غربت کوئی خدائی عذاب نہیں ہے، بلکہ اس معاشرہ کے بااختیار دولت مندوں کی منفرد سوچ نے غربت کو باقاعدہ جرم قرار دے کر غریب کا جینا محال کر دیا ہے۔ اس ملک میں قادر مطلق ذات کی کرم نوازی کے بغیر کسی غریب شخص کے لیے طاقتور قبضہ گروں سے اپنی مقبوضہ جائیداد کی واپسی کا تقاضا کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھا جاتا ہے، کیونکہ دولت کی جادوگری کے سامنے قانون نافذ کرنے والی انتظامیہ نے ہمیشہ سے غریب طبقہ کو حقارت سے دھتکار کر دولت مندوں کو ہی تحفظ فراہم کرنے کا عزم کر رکھا ہے۔ اگر اس نظام کو کسی ناگہانی انقلاب سے بچانا ہے تو پھر غریب و امیر کے درمیان انصاف کا توازن قائم کرنا ہوگا۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں طویل صبر آزما جد و جہد اور قربانیوں کے بعد 14 اگست 1947 کو ایک آزاد خود مختار ریاست حاصل کی، مگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو زندگی نے مہلت نہ دی کہ وہ نوزائیدہ ریاست کے عوام کی تربیت کر کے آزاد اور خود مختار قوم تشکیل دیتے۔ پاکستان کے عوام رشوت خوری، بددیانتی، دھوکہ دہی، ناانصافی، سفارش پرستی، اقربا پروری، ملاوٹ، ناپ تول میں ہیرا پھیری، خود پسندی، الزام تراشی، ناجائز مضافہ خوری اور دیگر برائیوں کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس امر کیا ہے کہ جہاں ہم آزاد ریاست پاکستان جیسی انمول نعمت پر شادمان ہوں، وہاں ان اخلاقی اور قانونی برائیوں کے چنگل سے آزادی کا بھی عہد کریں۔ من حیث القوم ترقی اور عزت و عظمت کے افق پر نظر آنے کے لیے انفرادی طور پر ہم سب کو بھی اس ذہنی اور فکری آزادی کے لیے عملی جدوجہد کرنی چاہیے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان نے معاشی حوالے سے قابل ذکر ترقی نہیں کیا۔ اس میدان میں ہم دیگر ممالک کے مقابلے میں بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے ہاں عوام میں غربت کی شرح زیادہ ہے، جبکہ تعلیم، علاج، معالجے کی سہولتیں بہت کم ہیں۔ تعلیم کا معیار بڑھنے کے بجائے روز بروز گرتا جا رہا ہے اور عام لوگوں میں اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے سبب اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی بجائے چھوٹی عمر سے ہی کاموں میں لگا کر روزگار حاصل کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے، یعنی نئی نسل کو تعلیم دینے کی بجائے ان سے پیسے کمانے کا کام لیا جا رہا ہے۔ کسی قوم کے لیے اس سے بڑا المیہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ظالم والدین پیسے ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ وجہ کہ پوری دنیا میں ہم پر چائلڈ لیبر کا الزام لگا کر ہماری ایکسپورٹ ختم کرنے کی پالیسی پر عمل ہو رہا ہے۔ وما علینا